الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مسجد کے احکام چل رہے تھے۔ مسجد میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مسجد میں جا کر سوئے۔ سونے کا مطلب ہے نیند کرے، خالی کمر سیدھی کرتا ہے، خالی تھکن اتارتا ہے، خالی سستاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ سونا جس میں نیند کی وجہ سے کان تک بھی انسان کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، کان بھی سننا بند کر دے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ سونے میں سب سے آخری میں کان سوتا ہے۔ آنکھیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، انسان کی توجہ آخر تک کان تک آوازیں آتی رہتی ہے تھوڑی سی۔ اگر کان سو جائے تو اس کا مطلب پکا پکا سو گیا ہے۔ ہاں، الگ الگ حصہ سوتا ہے۔ اچھا، کیا ان کی بات الگ ہے بھائی، وہ تو آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، وہ جو ہے آپ دل میں کیا جو ہے سوچ رہے وہ بھی ان کے دل آپ کو جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ان کی بات الگ۔ جی ہاں، دیوار کے آر پار بھی دیکھتے ہیں، لوح محفوظ کو بھی دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو کام ہم لوگ نہیں کر سکتے، بلکہ امام خمینی علیہ رحمہ فرمایا کرتے، کتاب میں ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس سے ایک بڑی معرفت کی بات ہے۔ فرماتے تھے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے ہم نماز میں روتے ہیں، ائمہ معصومین کا خوف کچھ اور طریقے کا خوف ہے، جس درجے تک ہم عام انسان پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم خشیت اللہ اور خوف خدا میں اتنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں تو ان کا اعلیٰ ترین خوف و خشیت اللہ ہو تو ان کی نماز کیسی اعلیٰ ترین نماز ہوگی۔ یہ جو ہے خمینی نے اپنی جگہ پر لکھا ہوا کہ ان کے ہر طریقے کے اعمال میں اس طرح وہ ہم سے بہت فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ خمینی کی جو ابھی ایک کتاب ترجمہ ہو کر آئی ہے نماز کے سلسلے میں، معرفت کے سلسلے میں، وہ آداب نماز کے سلسلے میں۔ تو پہلی بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ مسجد میں سونا مکروہ ہے۔ سونا سے مطلب یہ سونا چاندی مراد نہیں ہے، اس طرح بھی نہیں لے، الفاظ مشترک کی وجہ سے بھی بڑے گڑبڑ ہوتے کہ مجھے فلاں کی فلاں سے شادی ہوگی، نام مشترک ہونے کی سے جو الزام لگا دیا کرتے ہیں، تو یہ الفاظ مشترک ہوا کرتے۔ تو نیند کرنا باقاعدہ اس طریقے سے کہ انسان کے کان سو جائے، وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی جو جھپکیاں لیتا ہے اور شک کرتا ہے کہ اس کو نیند آئی یا نہیں آئی، جھٹکے آتے ہیں نا کبھی کبھی نیند کے جھٹکے، اس سے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس سے نیند آئی اور میرا وضو ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ سے دوبارہ وضو کر کے مجھے نماز پڑھنا پڑے گی یا وہ نیند نہیں مانی جائے گی؟ تو امام علیہ السلام نے اسی مسئلے میں یہ پیش کیا کہ اگر دیکھو کہ اس کے کان سو گئے، یعنی کان کے سونے کا مطلب یہ کہ کان کے اندر پورے الفاظ سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی آواز آ رہی ہے تو وہ بھی کان جاگ رہا ہے، اس کا مطلب وہ آواز کی جو کان سمجھ نہیں پا رہا ہے لیکن کان کے اندر آواز پڑ رہی ہے تو پھر بھی اس کا مطلب کان جاگ رہا ہے، اگرچہ کہ آنکھیں بند ہو گئی، اگرچہ کہ باقی اعضاء جو بند ہو گئے، لیکن کان آخر میں سوتا ہے۔ وہیں اسی روایت میں یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ بھی لمحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھ چکے ہوں گے تو اس میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا انشاءاللہ کہ کان سب سے آخر میں سوتا ہے۔ جی جی، ہوا سے خم سے کام نہیں کرتے، اسی کو جھٹکے کہیں گے۔ ہاں،
کھڑا ہوا کہ وہ ایک دم گر جائے تو بھی جو ہے جھٹکا ہے تو جھٹکا ہے، لیکن کان تو اس کا جاگ رہا ہے نا، اس کا مطلب تو اس کا مطلب ابھی نیند شروع نہیں ہوئی ہے، جھٹکے سے نیند نہیں ہوتی ہے، نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر شک بھی کرے کہ جو ہے نیند آئی ہے نہیں، شک کی بنیاد پر اس شک کے مسئلے میں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کی نیند ٹوٹے گی نہیں، امام علیہ السلام کے اذا توضأت، آپ نے اگر وضو کیا ہوا ہے تو آپ اپنے وضو پر باقی رہ سکتے ہیں، جھٹکے سے جو جھٹکا نیند کا لگتا ہے اس سے نیند نہیں ہوتی ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ ہاں ہاں تو شک ہو رہا ہے، اس کے شک کے اندر استصحاب بقائے وضو قرار دے گا۔ استصحاب بقائے وضو کا مطلب ہے کہ آپ کی نیند ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے، جب تک کہ نیند ثابت نہ ہو تب تک وضو باقی ہے آپ کا۔ یقین ہو گیا تو پھر تو ظاہر نیند سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر تو وضو کرنا پڑے گا اس کو، اس کی نماز بھی جو ہے وہ الگ سے پڑھو۔ جھٹکا لگتا ہے تو سمجھ لیں نیند نہیں ہے، کیونکہ کان جاگ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ممکن ہے سو جائے، دل ممکن ہے سو جائے، لیکن کان جاگ رہا ہوتا ہے۔ کان سب سے آخری معیار قرار دیے نیند کا، یعنی اس لیے دیکھو کہ کان میں کچھ آواز پڑ رہی ہے کہ نہیں، یعنی کان کا سو جانا، یہ معیار جو خود چھٹے امام نے دیا ہوا کہ آپ یہ دیکھو کہ کان کے اندر آوازیں آنا بند ہو گئی کہ نہیں۔ اگر کان کے اندر وہ آوازیں بھی پڑ رہی ہے کہ آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے کہ کیا آ رہا ہے، لیکن کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تو پھر بھی اس کا مطلب کان جاگ رہا ہے، کیا مطلب نہ سمجھے پھر بھی کان جاگ رہا ہے۔ کان جاگ رہا ہے تو اس کا مطلب نیند ہوئی نہیں ہے آپ کی، نیند نہیں ہو تو آپ کو وضو باقی ہے، وضو باقی ہے تو اس کا مطلب جو آپ کی نماز بھی صحیح ہے نہیں۔ ہاں یہ معیار دیے چھٹے امام۔ ہاں جی، شک کی صورت میں استصحاب بقائے وضو قرار دیں گے، تو اس کی بنیاد وہ روایتی شک کے سلسلے میں ہی ہے کہ وضو ٹوٹا ہے نہیں ہے۔ جو زرارہ نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، وہ یہی کیا کہ مجھے شک ہوا کہ جھٹکے لگنے سے جو میری نیند گئی ہے نہیں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کان جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا ہے، کیونکہ کان سب سے آخر میں سوتا ہے، کان کے اندر آوازیں پڑ رہی تو اس کا مطلب ابھی کوئی نیند نہیں ہوئی ہے نہیں، اور شک بھی ہو رہا ہے تو شک کی صورت میں امام علیہ السلام نے کہا اپنے پرانی حالت کو باقی رکھو، یعنی تو پھر بھی جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان ہی نہیں ہے، یہ تو آپ وہ والا اشکال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا وہ اشکال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں باہر جاتے ہیں نا، لوگوں کے پاس جو تفریح کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومنے، تاکہ جو ذہن، کیونکہ ذہنی کاوشیں بہت زیادہ علمی طور پر جو لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے انسان کا ذہن تھک جایا کرتا ہے، تو کچھ ہفتے یا مہینے جو باہر تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر خاص طور پر ایران میں یہ بہت رائج ہے، 3 مہینے چھٹی ہو جاتی ہے گرمیوں کی، وہاں یہاں نہیں ہوتی، الگ بات ہے، وہاں پر چھٹی ہو جایا کرتی۔ ہاں یہاں پر ہوتی ہے 3 مہینے، ہاں یہاں پر نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہاں پر اسی لیے محرم اور رمضان کی چھٹی رکھی جائے تاکہ تھوڑا ریسٹ مل جائے۔ تو جب وہ طالب علم وہاں پر گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ وہاں پر جو ہے بھینس چلاتے تاکہ اس سے جو ہے وہ تیل نکالا جاتا، گھومتی رہتی وہ بھینس، تیل نکلتا اس سے، بھینس سے اس کو چیزیں کو ڈالتے ہیں جس سے وہ تیل نکلتا رہتا ہے، سرسوں کا یا کوئی اور چیز، یہ چیزیں ڈالتے رہتے ہیں جس سے جو ہے تیل نکلتا ہے، تو بھینس کو چلاتے اس سے تیل نکلتا رہتا ہے، اور اس کے گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں تاکہ وہ چلنے کی آواز سے وہ مالک سمجھ جائے کہ یہ چل رہا ہے یا وہ کھڑا ہو گیا۔ بھینس سے تیل نہیں نکلتا، بھینس گھومتا ہے نا تو پھر وہ تیل نکلتا ہے۔ ہاں ہاں بیج ڈالتے ہیں، سرسوں کے بیج یا جو ہے وہ دوسرے اور مختلف چیزوں کے بیج ڈالتے ہیں جس سے تیل نکلا کر۔ تو وہاں پر گئے تو اس وقت جو ہے وہ طالب علم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ بھینس کھڑی ہو گئی یعنی یا گائے کھڑی ہو گئی یا نہیں؟ کہا وہ جو ہے گھنٹی کی آواز سے ہم پہچانتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ بھینس کھڑی ہو گئی یا گائے کھڑی ہو گئی تو اس کا مطلب گھنٹی کی آواز آنا بند ہو جائے گی۔
تو طالب علم نے کہا اگر وہ بھینس یا گائے جو ہے اپنی جگہ کھڑے ہو کے یوں ہی ہلاتی رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کسان نے جو ہے کہا کہ یہاں سے جلدی چلے جاؤ اور ہماری بھینس سن لے گی تو اس کو آ جائے گا. تو یہ والے اشکالات جو ہے وہ آپ کے بہرے والے اشکال وہ اس طرح کا ہو گیا. جو لوگ بہرے ہوتے ہیں ان کی باقی حس جو ہے بڑی تیز ہو جائے گا. جو اندھے ہوتے ہیں ان کی باقی حس بڑی تیز ہو جاتی ہے. وہ اپنی جو اندھے ہوتے ہیں ان کی کان کی حس بہت تیز ہوتی ہے. وہ ہم سے زیادہ جو ہے کان سے درک کیا کرتے ہیں, کان سے بہت ساری چیزیں پہچانے. تو جو بہرے ہوتے ہیں ان کی وہ محسوس کرنے کی باقی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ جو سب سے زیادہ جو صلاحیت ہے وہ سو جائے تو نیند آ جاتی ہے. اس میں یہ طریقہ کار ہوا کرتا ہے. خیر جواب بھی دینا مقصود تھا لیکن وہ اشکال کی جو ہے حقیقت بھی بتانا مشکل. ہاں بہت وہ محسوس ان کی جو ہے ہاں حس تیز. تو اذان ہو رہی جاری رکھا جائے یا ختم کر دی؟ کل کا واقعہ جو ہے آدھا سنایا تھا, آدھا سنا دیتے. ہاں علی گنداوی جو ہے اس کو جب مجلس سنائی گئی مولا عباس کی تو اتنا رویا کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کے آنسو ہی تھمنے نہیں پا رہے تھے. اور اس نے توبہ کر لی. اور اس کے بعد پورے شہر ہمدان میں مشہور ہو گیا کہ بھائی علی گنداوی بدماش جو تھا یہاں کا, پورا شہر کا بدماش, وہ جا رہا ہے. تو لوگوں نے شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بدماش یہاں سے نکل جائے گا, ہمیں تنگ نہیں کرے گا. لیکن اس نے تو توبہ کر لی تھی. وہ چلا گیا نجف اشرف. نجف اشرف میں جانے کے بعد وہ بڑا نیک, بڑا پرہیزگار, بڑا دیندار, بڑا عبادت گزار, اور اول وقت میں نماز پڑھنا, ہر چیز عبادتوں میں آگے آ گیا. سب سے پہلے مسجد میں جانا, امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھنا, یہاں تک کہ اس کی عادت بن گئی کہ وہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا, بالکل اس کے پیچھے جا کے نماز اصفہانی, ہاں ان کے پیچھے نماز پڑھتا. اب جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تو روز جو ہے مرجع عالم دیکھتا ہے کہ بھائی یہ بندہ سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے پہلے آخر میں جاتا ہے, اور یہ اتنی جو ہے پابندی کے ساتھ نماز جا, تو ایک محبت ہو جاتی ہے دل میں کہ یہ کتنا دیندار اور کتنا شریف انسان ہے کہ جو اتنی عبادتیں انجام. اس کو نہیں پتہ کہ وہ پیچھے کیا بدماشی کر کے آیا ہوا ہے. اب جو ہے وہ یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, علی گنداوی اور ابو الحسن اصفہانی کے پیچھے. تھوڑی دیر میں آیا ابو الحسن اصفہانی کے پاس ایک دوسرے مرجع کا بیٹا آیا. اس زمانے میں 2 مرجع تھے وہاں پر. دوسرا مرجع سے آخوئی آخمینی جو اس طرح تھے, اس طرح جو ہے دوسرا مرجع ان کا بیٹا آیا اور کہا میرے باپ کو سکتہ ہو گیا اور ان کے مرنے کے وقت قریب آیا, آئی سی یو میں داخل ہے, بلکہ شاید مر ہی گئے ہوں گے, آپ آئیے جو ہے ہمارے باپ کی عیادت کریں. تو آقا ابو الحسن اصفہانی کا میں جو ہے ابھی فی الحال نماز جماعت کا ٹائم ہے, نماز جماعت پڑھا کے پھر آتا ہوں میں. اتنی دیر میں جو ہے انہوں نے ایک گورکن کو بلایا کہ جب بھی کوئی مرجع کا انتقال ہو تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اطراف میں قبریں کھود کے وہاں پر دفن کیا جائے مرجع کو, مرجع کے لیے مخصوص ہو جگہ تھی. تو ایک قبر جو ہے کھدوائی گورکن کے ذریعے سے, تاکہ وہ دوسرے جو مرجع انتقال کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے قبر کھود دی جائے. چنانچہ نماز پڑھنا شروع, نماز ختم ہوئی اور گورکن نے آ کے خبر دی کہ بھئی وہ قبر بھی تقریباً تیار ہو گئی ہے, تو ہم تیار ہیں. اتنی دیر میں جب جو ہے یہ آقا ابو الحسن اصفہانی دوسرے مرجع کے وہاں پر جا رہے تھے کہ اسی دوسرے مرجع کا بیٹا دوڑتا ہوا ہے کہ آپ کو اب جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ
میرا باپ بالکل ٹھیک ہو گیا، ان کو سکتہ ہو گیا تھا، وہ مرے نہیں تھے، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، خالی سکتے کے سے بے ہوش ہو گئے تو اس کی وجہ سے دوبارہ جو ہوش آ گیا تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس لیے آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں برابر کے اندر جو قبر کھودی ہوئی اس کو کیا کریں؟ اس کے لیے تو وہ ان کے لیے تیار کی، تو جو ہے زندہ ہو گئے دوبارہ۔ اتنی دیر میں جھٹکا آیا علی گنداوی کو، وہ جو ہارٹ فیل ہو کے مر گیا، وہیں جو ہارٹ فیل ہو کے مر گیا، تو آقا ابو الحسن اصفہانی نے کہا اسی کو جو ہے وہاں پر دفن کر دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو دفن کیا نائب امام کی جگہ پر۔ ایک آدمی کا جو اتنا بڑا بدماش و گنڈا تھا پورے شہر کا، لیکن اسے سچے دل سے توبہ کی، اور توبہ کی توفیق بھی اس کے ایک نیک عمل کی سے کہ میاں بیوی کے رشتے کو اس نے بچایا، اس کی اسے توبہ کی توفیق ملی، توبہ کی توفیق کے نتیجے میں اتنا نیک بنا کہ اس کو نائب امام کی جگہ مل گئی۔ دیکھا آپ نے کتنی عظمت پیدا ہو جاتی کبھی کبھی انسان کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ ایسی توفیقات عطا کیا کرتے۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت میں خیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، امام کا سچا سپاہی قرار دے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع دام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔